ہوں۔ قریب ہر کچھ دن میں جنازوں میں شرکت کرنا اب بنو ختمہ کے لوگوں کے لیے معمول بن چکا تھا۔ تپتی دھوپ میں کھجور کے درخت کے نیچے محلے کی سب عورتیں جمع تھیں، روتی بلکتی عورتوں کو دلاسا دیتے اب میرے اپنے اعصاب آہستہ آہستہ شل ہو رہے تھے۔ ہوں۔ میری گود میں میرا 8 ماہ کا بچہ عبداللہ گرمی اور شور سے پریشان رو رو کے ہلکان ہو رہا تھا۔ آخر میں نے عبداللہ کو قریب کھڑی سلما کی 12 سالہ بیٹی کو پکڑا کر اسے پانی پلانے اور بہلانے کو کہا۔ ہوں۔ گرم ہواؤں کے تپیڑے آنسوؤں اور جسم سے بہتے پسینوں کے ساتھ مل کر ہوا کو مزید متعفن کر رہے تھے۔ بین کرتی عورتوں اور بلکتے ہوئے بچوں کی صدائیں دل گھبرا رہی تھیں۔ کون ظالم ایسے عمر رسیدہ بزرگ کو قتل کر سکتا تھا؟ مگر آج کسی پتھر دل شخص نے ایک 120 سالہ ابو افق کو جس بے رحمی سے قتل کیا تھا، وہ عقل و فہم سے بالا تر تھا۔ وہ نہ صرف میرے دادا کے بہت اچھے دوست تھے، بلکہ ان کے اور ہمارے خاندان کے بیچ بہت پرانے مراسم تھے۔ بچپن سے لے کر اب تک ان کے ساتھ گزرے ہوئے بے شمار لمحات ایک ایک کر کے میرے دماغ کے گوشوں میں جھانک رہے۔ ابھی کل ہی وہ مجھ سے میری نظم سننے میرے گھر آئے تھے۔ میں کیسے مان لوں ایسے خدا کی رحمت پر جو خون مانگتا ہے میرے گھر کے لوگوں کا۔ نظم سن کر انہوں نے میرے سر پر بڑی شفقت سے ہاتھ رکھ کر داد بھی دی تھی، اور آج ان کا خون آلود ٹھنڈا جسم میرے سامنے پڑا تھا۔ اب تک ان سمیت اور بہت سے اس شہر کے جوان صرف اس نئے خدا کے بندے سے اختلاف کرنے کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتارے جا چکے تھے۔ حتیٰ کہ میں نے سنا تھا کہ اب شاید اگلی باری میری تھی۔ ایک طرف ظلم تھا جس پر چپ رہنا ظلم کے ساتھ دینے کے برابر تھا، اور دوسری طرف میری ممتا تھی جو مجھے اس دنیا میں مزید زندہ رہنے کی اور خاموشی سے ہونٹ سی لینے کی خود غرضی کی طرف اکساتی۔ لیکن ہر جنازہ میرا ارادہ پختہ کرتا اور ہر یتیم بچے کے آنسو میرے جسم کو غصے سے بھر دیتے۔ کب شام ہوئی پتہ بھی نہ چلا۔ ڈھلتے سورج کے سائے میں سب عورتیں آہستہ آہستہ بچوں کو سمیٹ کے گھر کی جانب روانہ ہوئیں۔ گھر تک کے رستے میں میرا دھیان اس نئی وبا میں الجھا رہا جو میرے شہر کے لوگوں کو نگلے جا رہی تھی۔ پاؤں مانوس رستوں سے ہوتے ہوئے خود بخود مجھے گھر تک لے آئے۔ میرے بچے پورا دن بھاگ دوڑ کر تھک چکے تھے۔ گھر کا کچا فرش اب پیروں کو ہلکی ہلکی پرسکون ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ منہ ہاتھ دھلاتے ہوئے آج نہ جانے کیوں بے اختیار میں نے اپنے 5 بچوں کے چہرے اور معصوم ہاتھوں کو بارہا چوما۔ ایک ماں کے کلیجے کو اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر اور پیار کر کے جو سکون حاصل ہوتا تھا، اس کا اندازہ شاید ایک ماں ہی لگا سکتی۔ بچوں کو پیار کرتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ ہمارا دشمن بھی تو خود ماں اور باپ کی شفقت سے محروم رہا۔ بچپن سے ہی اس کی ماں نے اسے اس کی دائی کے حوالے کر دیا تھا۔ کیا اسے ایک ماں اور اس کے بچوں سے اتنی عداوت ہو سکتی ہے کہ وہ میرے بچوں کو ماں کے پیار سے بھی محروم کرنے کا احساس نہ کرے گا؟ زمین پر چٹائی بچھائی اور بچوں کو اس پر لٹانے کے بعد میں بھی ان کے درمیان بیٹھ گئی۔ چھوٹے چھوٹے ننھے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے میرے دن کی پوری تھکان ہوا میں گم ہونے لگی۔ ذرا سی دیر میں سب سے پہلے خالد اور سفیان نیند سے ناکام لڑائی میں خوابوں کی دنیا میں داخل ہو گئے۔ بوجھل آنکھوں کے ساتھ سلمان اور زید کہانی سننے کی تکرار شروع کی تو میں نے حسب معمول انہیں ایک نئی کہانی سنانا شروع کی۔ ابھی کہانی سناتے تھوڑی دیر ہی ہوئی تو سوالوں کی عدم موجودگی نے ان کے سو جانے کی اطلاع دی۔ 8 ماہ کا عبداللہ اب تک بہادری سے نیند کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اس خیال سے کہ اس کا شور اس کے سوتے بھائیوں کو اٹھا نہ دے، میں اسے گود میں لے کر گھر کے بکھرے کام سمیٹنے میں مصروف ہو گئی، مگر بارہا میرا دماغ ابو افق کے قتل میں بھٹکتا رہا۔ صبح کے ناشتے میں بچوں کی پسندیدہ کھانے کی اشیاء کی تیاری کی اور کام سے فارغ ہو کر دوبارہ ان کے درمیان آ لیٹی اور عبداللہ کو ساتھ لٹا کر دودھ پلانے لگی۔ کب سوچیں خواب میں تبدیل ہوئی کچھ خبر نہ۔ آنکھ کھلی تو
کسی ہاتھ کو اپنے چہرے کو ٹٹولتا ہوا پایا۔ ابھی میں چیخ مارنے ہی والی تھی کہ اگلے ہی لمحے ناقابل برداشت تکلیف نے میری آواز کو گھونٹ دی۔ خوف اور تکلیف کے باوجود سب سے پہلے میری نگاہیں میرے بچوں کی سلامتی کھوجنے لگی۔ بچوں کو بے خبر سوتا دیکھ کر کچھ اطمینان ہوا تو بے اختیار میرا ہاتھ میرے سینے کی جانب بڑھا جو اب درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ شفاف آسمان پر پورے چاند کی روشنی میں کچھ کالا اور گیلا میرے ہاتھوں کو بھر گیا اور میرا ہاتھ میرے سینے میں پیوست خنجر سے ٹکرایا اور ادراک کے دروازے مجھ پہ کھلنے لگے۔ میرا خون بہہ کر نہ صرف اب بھی دودھ پیتے عبداللہ بلکہ باقی بچوں کو بھی اپنی پناہ میں لے رہا تھا۔ اپنے مقصد میں کامیابی کے بعد دیوانہ وار ہنستے ہوئے عمیر گھر کے دروازے کی جانب بڑھتا نظر آیا تو باہر نکل گیا۔ تکلیف اب آہستہ آہستہ وجود چھوڑنے لگی اور آنکھوں میں میرے بچوں کے چہرے دھندلانے لگے۔ کاش کوئی میرے بچوں کو ان کی ماں کی قربانی ضرور بتا کہ ان کی ماں وہ اسما بنت مروان ہے جو ظالم محمد کے سامنے نہ جھکی اور نہ ہی میں نے اپنی جان کی پرواہ کی۔ تاریکی میں آنکھوں کے آگے چھاتے اندھیرے میں میری آنکھیں میرے بچوں کے چہرے جذب کرنے کی تگ و دو کرنے لگی اور بالآخر